اس کو کہتے ہیں البروج، برج۔ یہ صورت مسلمانوں کو مکہ میں جو مشرکین ہیں تکلیفیں اور پریشان اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے تھے، اس کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس میں پہلی امتوں کا ایک حال ذکر ہے جنہوں نے مومنوں پر زندگی تنگ کر دی تھی ایمان کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں اصحاب الاخدود۔ صحیح مسلم میں یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک لڑکا تھا، بادشاہ مرنے لگا تو اس نے کہا میرے اس لڑکے کو نا کچھ علم سکھایا جائے، تو وہ ایک پادری کے پاس جاتا تھا، وہ اس کو علم سکھاتا تھا، بلکہ نا وہ ایک جادوگر کے پاس جاتا تھا، وہ اس کو جادو سکھاتا تھا۔ اور راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی ایک پادری سے، ایک عیسائی سے، راہب سے، تو وہ اس کو اللہ اس کے رسول کے احکامات سکھاتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ یہ جادوگر کے پاس لیٹ جانے لگا، لیٹ پہنچتا تھا، ادھر سے بھی لیٹ آتا تھا، تو اس سے پوچھ گچھ ہوتی تھی بھی آپ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ اس نے پھر اپنے وہ جو عیسائی راہب تھا اس سے پوچھا کہ میں جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں، اگر میں نے بتا دیا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا آپ یہ کہنا کہ میں گھر سے لیٹ آیا تھا، اور اصل میں یہ اس سے انجیل کا علم سیکھتا تھا، قرآن و سنت والا جو اللہ کی کتاب کا علم تھا وہ سیکھتا تھا، اور وہ اس کو جادو سکھاتا تھا جو کہ کفر تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن یہ جادو سیکھ کے آ رہا تھا، راہب کے پاس سے ہو کر آیا تو راستے میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک ازدے آئی کہہ لیں، ایک بہت بڑا سانپ یا ایک بہت بڑی بلا جو ہے وہ راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں کا راستہ بند ہو چکا تھا، لوگ گزر نہیں سکتے تھے۔ اب اس نے کہا کہ آج پتہ چلے گا کہ علم کس کا سچا ہے، وہ راہب کا علم سچا ہے یا جادو سچا ہے۔ تو پھر اس نے وہ جو راہب نے اس کو علم سکھایا تھا نا انجیل سے، اللہ کی کتاب سے جو علم سکھایا تھا، اس نے وہ نام لے کر اس بلا کو کہا، اس مصیبت کو جو آئی تھی راستے سے اس کو کہا، تو وہ جو ہے نا وہ راستے سے ہٹ گئی۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو راہب علم سکھاتا ہے یہ صحیح علم ہے، وہ جو جادو سکھاتا ہے نا وہ کفر ہے۔ تو آخر بادشاہ کو پتہ چل گیا، تو بادشاہ نے نا اس کو کہا، اپنے فوج کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو کشتی میں بٹھا دو، جب سمندر کے درمیان جائے تو اس کو وہاں پہ ڈبو دینا، وہاں پہ پھینک دینا۔ تو جب فوج ایسے کرنے لگی نا تو وہ کشتی ٹوٹ گئی اور باقی سب فوجی جو ہے وہ ڈوب گئے، یہ تختے پہ بیٹھ کے باہر آ گیا، صحیح سلامت باہر آ گیا۔ تو بادشاہ کے سامنے گیا، بادشاہ حیران و پریشان کہ وہ فوجی سارے کدھر ہے، کہا وہ تو ڈوب گئے، وہ ڈوب گیا اور میں زندہ سلامت بچ گیا۔ یہ صحیح مسلم میں واقعہ ہے۔ پھر اس نے فوج دے کر بھیجا اور اس کو پہاڑ کے اوپر بھیجا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو پھینک دینا۔ جب پہاڑ پہ لے گئے وہ سارے فوجی مار گئے اور یہ بچہ پھر زندہ آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، بادشاہ کو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر کہو بسم رب ھذا الغلام اور مجھے تیر مارو، تو پھر میں مروں گا، اس کے بغیر آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ایسے کر لیتے ہیں۔ تو ساری اپنی جو رعایا تھی نا اس کو میدان میں جمع کیا اور اس بچے کو نا تیر مارا، اس نے پہلے ایسے ہی مارا لیکن بچے کو نہیں لگا وہ تیر۔ پھر اس نے جو بچے نے اس کو کلمہ سکھایا تھا، جو کلمات سکھایا تھا نا بِاسْمِ رَبِّ ھَذَا الْغُلَامِ،
اس غلام کا جو رب ہے نا اس کے نام سے میں اس کو تیر مارتا ہوں۔ جب اس کو تیر مارا گیا وہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور جو ساری رعایا جو آئی تھی نا ان سب نے بھی کلمہ پڑھ لیا کہ اس بات، اس لڑکا جو ہے نا اس کا رب سچا ہے، اور یہ بادشاہ جس کو ہم رب مانتے ہیں نا یہ جھوٹا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو ایک کو پڑھا تھا بچہ کہ اس کو کافر بناؤ، اس نے تو ساری رعایا کو مسلمان بنا دیا۔ پھر اس نے اپنی افواج کے ذریعے خندقیں کھدوائیں اور تندور بنوائے، اور اس میں لوگوں کو پھینکنا شروع کیا، جو کلمہ پڑھ چکے تھے نا ان کو پھینکنا شروع کیا۔ تو ایک عورت جو تھی نا اس کا ایک بچہ پھینک دیا اس نے، دوسرے کو اس سے چھیننے لگے تو ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو پھر بچے نے بول کے کہا کہ اے میری ماں آپ مجھے جانے دے، یہ آگ نہیں ہے یہ تو جنت ہے۔ تو وہ بچہ بھی بولا تھا، تو اس کے بارے میں اصحاب الاخدود اس کو کہتے ہیں، خندقوں والے، یعنی جن کو خندقیں کھود کر ان کو آگ میں جلایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں نا ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی بہت برے برے واقعات، برے برے حال ہوئے ہیں۔ یہ تم پریشان نہ ہو کہ مشرکین مکہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، تمہیں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ صبر کرو، ذرا صبر کرو، میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو کیا حال بنا تھا ایمان والوں کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو صورتوں میں واقعات بیان ہوئے ہیں، تو اگر تو صحیح حدیث سے اس کی سند مل جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے اور آگے لوگوں کو نصیحت بھی کرنی چاہیے، لیکن اپنی طرف سے کوئی بھی واقعہ بیان کر کے اس کو لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اللہ اس کے رسول کے ذمے وہ واقعہ لگانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جو برجوں والا ہے، جو برجوں والا ہے۔ 12 برج ہیں آسمان کے، جو 12 منزلیں کہہ رہے ہیں، جو ستاروں سورج کی اور چاند کی 12 منزلیں، 12 مہینے بنتے ہیں نا، تو 12 ہی منزلیں، 12 برج ہیں۔ اور جیسے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 12 برج، وہ جو زندگی میں کہتے ہیں اثرات ڈالتے ہیں، وہ نہیں ہے مراد اس سے۔ تو آسمان کے 12 برج ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ان کی اور آسمان کے بارے میں بتایا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وعدہ کس دن کا دیا گیا ہے؟ کیوں جی؟ قیامت کا دن۔ وعدہ کس دن کا دیا گیا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی بھی قسم کھائی ہے، اور والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، یعنی ان کو بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو تیل گرم کر کے نا ان کڑاہیوں میں ڈالا گیا، ان دیگوں میں ڈالا گیا جو ایمان والے تھے۔ ایمان والوں کا قصور کیا تھا کہ صرف کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے اور اس نبی کو مانتے تھے جو اس وقت کا نبی تھا۔ اور آج بھی یہی قصور ہے، جو ایمان والوں کو تکلیف دی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام مسلمان ہوا ہے، اگرچہ ان کے حالات بہت برے ہیں اسلام کے لحاظ سے، ان کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، ان کا لباس اچھا نہیں ہے۔ یورپ میں مسلمان بستے تھے، بوسنیا ہرزوگوینا میں، وہاں کا لباس بھی مسلمانوں نے سارا بدل دیا تھا، یہاں تک کہ وہ چڑیاں عورتیں پہنتی تھی اور چھاتی چھپاتی تھی، لیکن کافروں نے پھر بھی نہیں چھوڑا کیونکہ کلمہ پڑھتے تھے۔ تو اصل ان کا جو تکلیف ہے کافروں کو وہ کلمہ پڑھنے سے ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم خود یہودی اور عیسائی ہونے کا اعلان کر دو، پھر راضی ہو جائے گے، ورنہ اگر کپڑے بھی اتار دیے نا لیکن نام مسلمانوں والا ہوا نا تو پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہم مسلمان، اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم کم از کم اللہ کو تو راضی کر کے جائیں۔ یہ یہود و نصارہ نے تو راضی ہونا نہیں،
کم از کم ایسے مسلمان تو بن جائے کہ ہم مرے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، وہ کہے میرے بندے میرے پاس آئے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو بھی راضی نہ کر سکیں اور یہود و نصارہ بھی راضی نہ ہوں، تو پھر تو کسی کھاتے کے بھی نہ رہے، پھر تو جہنم ہی جانا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ اس کی جمع آتی اخادید، عظیم الشان برجوں والا آسمان قیامت کا دن، اور پھر حاضر ہونے اور جہاں پہ حاضر کیا جائے گا وہاں کی قسم کھائی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی۔ اخدود وہ خندق ہوگی اور وقود ہو گیا وہ ایندھن بالن لکڑیاں جس سے وہ آگ جلائی گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں الناری، وہ آگ تھی، ذات الوقود جو بہت ایندھن والی تھی، بہت زیادہ انہوں نے اس آگ کو بھڑکایا تھا اور ایمان والوں کو اس کے اندر ڈالتے اور جلا دیتے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے فوجی، اس کے حواری بادشاہ کے اور اس کے ماننے والے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ علامہ اس بات پر جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ۔ مومن کون تھے؟ جو کلمہ پڑھ چکے تھے، جو انہوں نے بادشاہ کو اپنا رب نہیں مانا تھا، کیونکہ بادشاہ کہتا تھا مجھے رب مانو۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اللہ کو رب مانا، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ خندقیں کھدوا دی، آگ جلا دی اور اس میں پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے شہود، اس پر خود گواہ تھے کہ ہاں ایمان والوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا، کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی، کوئی اور ان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ کیا دشمنی تھی؟ مگر اس بات پر ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے اس ایمان کی وجہ سے ان کو یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ آگ میں جلنا پڑا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے مکہ والو، اے مسلمانوں، تم بھی پریشان نہ ہو، صبر کرو، یہ تکلیفیں تو دین کے لیے آتی ہیں اور آتی رہیں گی، قیامت تک آتی رہیں گی۔ آج بھی دیکھ رہے جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر تکلیفیں آ ہی رہی ہیں اور آتی رہے گی۔ اگر ان تکلیفوں پہ صبر کرے بندہ اور ان تکلیفوں کا تدارک بھی کرے، اس کا حل بھی نکالے اور ساتھ ساتھ اس پہ صبر بھی کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر انسان مسلمان کو، اپنے ماننے والوں کو اجر عظیم دیتا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم، اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ حاضر ہونے والا انسان، حاضر کس کے پاس ہوگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور اللہ نے اپنی بھی قسم کھائی اور اپنے بندوں کی بھی قسم کھائی کہ حاضر ہونے والے ہر انسان اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور جس کے پاس حاضر ہوگا وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اور فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کیے گئے، مارے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ خندقیں کیسی تھی؟ جو سراسر آگ تھی، بہت ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ باقی چیزوں میں ذکر ہے، کتب میں تفسیروں میں ذکر ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اس بات پر جو وہ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ شہود، گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور انہوں نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان کیوں لائے تھے، ہاں ایک اللہ کو کیوں مانا تھا۔ فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام اور وہ آسیہ کو اور باقی مال والوں کو تکلیف کیوں دی تھی؟ کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ؟ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔
یہ جو کلمہ ہے یہ فرق ڈال دیتا ہے کافر کا اور مسلمان کا، اور مسلمان کو جو تکلیف آتی